ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان اس کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق اور شاہکار. اللہ جل شانہ نے اس کو ایک خاص قسم کی عزتوں اور سربلندیوں سے نوازا ہے، مگر یہ فضائل اور کمالات انسان میں چھپے ہوئے پوشیدہ ہے. اگر اس کو ایسی ماحول اور فضا اور ایسی تعلیم اور ایسی تربیت مل جائے جو ان پوشیدہ کمالات کو ابھار کر سامنے لے آئے تو وہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں. صحیح معنوں میں بڑے لوگ. ہم تو دنیا داروں کو بڑا لوگ سمجھتے ہیں، یا ہم مشہور لوگوں کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں، یا ہم جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اقتدار ہو، منصب ہو. ایسا نہیں. بڑے لوگوں سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن کی اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں بڑی قیمت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قیمتی ہو، جن میں سب سے اوپر کا درجہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے. بڑے لوگ اللہ کے خاص لوگ. ان کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت اونچے لوگ. انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی سندیں ان کو عطا کی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد آنے والے ائمہ متبوعین، محدثین، فقہاء، اولیاء، بزرگان دین، یہ بڑے لوگ، کامیاب لوگ کی زندگی میں. ہم جتنے مسلمان ہیں ہم انہی کی زندگیوں کو کامیاب زندگیاں سمجھتے ہیں. اگر ہمیں کبھی رش آئے، کبھی خیال آئے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی زندگی گزاری جائے، تو یہ زندگیاں ہمارے سامنے نمونے کے طور پر اللہ جل شانہ نے کھڑی کی ہیں. نبیوں کی زندگیاں ہیں، علماء کی زندگیاں ہیں، بزرگوں کی زندگیاں ہیں، ولیوں کی زندگیاں ہیں. یہ زندگیاں کامیاب ترین زندگیاں ہیں. تو انسان پیدائشی طور پر کمالات سے متصف ہے، اور ہر انسان حتیٰ کہ کافروں کے بچے بھی مسلمانوں کے بچوں کی طرح ایک طرح سے ایک جیسے کمالات لے کر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو کا بچہ ہو چاہے مسلمان کا بچہ ہو، پیدا فطرت پر ہوتا ہے، فطرت کے اعتبار سے یکساں ہوتا ہے. اب اس کا ماحول اور اس کے والدین طے کرتے ہیں اس بچے کو جنت میں جانا ہے، طے کرتے ہیں کو جنت کی راہوں پر چلانا ہے یا اس کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اس کو اس طرف لے کے جانا ہے یا اس طرف لے کے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس کو یہودی بناتے ہیں اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں، اسلام سے ہٹاتے ہیں. تو فطری اعتبار سے ہر انسان، پیدائشی اعتبار سے ہر انسان کمالات کا مرقع ہے، کمالات کا مجموعہ ہے.
اور اللہ جل شانہ کی خلافت کا اہل ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا اطلاق ہر انسان پر ہوتا ہے صلاحیت کے لحاظ سے. لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی اس صلاحیت کا 1% بھی استعمال کیے بغیر قبر کی تنہائیوں اور گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کی ہوا بھی نہیں لگتی. یہ کمالات کھلتے کیسے ہیں، یہ کمالات پیدا کیسے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہو پاتا، پوری زندگی نہیں ہو پاتا. خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اپنی زندگی میں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مقصد زندگی یہ ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے رستہ یہ ہے. اس رستے سے ہوتا ہوا میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا. ایک اللہ پاک نے سہولت کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص مقصد کے رستے کے اوپر ہوگا، مقصد اس کا واضح ہے، رستہ درست ہے، اس پہ چل رہا ہے اور منزل پر نہیں پہنچا اور مر گیا، تو روز قیامت میں اس کو کامیاب لوگوں میں سے اٹھاؤں گا. یہ باتیں ہیں. حافظ نے حفظ شروع کیا، پورا نہیں ہوا، فوت ہو گیا تو حفاظ میں سے اٹھایا جائے. عالم نے، طالب علم نے علم شروع کر دیا اخلاص کے ساتھ اور لگا ہوا ہے اس کے اندر، زندگی نہیں تھی، فوت ہو گیا تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے ساتھ محشور ہوگا، علماء کے ساتھ اٹھایا جائے. مجاہد اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے، ہدف اعلاء کلمت اللہ، ہدف کافر کو شکست ہے، عرض اسلام کی بحالی ہے، مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ شہید ہو گیا، کامیاب ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ مہربانی. یہ نہیں فرمایا کہ جب تم نے ہدف کو جا کر چھو لیا تب تو تم کامیاب ہو، اگر رستے میں تم رہ گئے اور تمہاری زندگی ختم ہوگی تم کامیاب نہیں ہو، ایسی بات نہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس شعور کو معاشرے میں کیسے پیدا کیا جائے کہ ہر انسان اپنی موجودہ دینی زندگی پر غیر مطمئن ہو جائے، اس کو ناکافی سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تم سے جو اللہ پاک کا مطالبہ ہے، میں ابھی اس کا 1% بھی نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی اس کا 5% بھی نہیں کر رہا ہوں، میری صلاحیتیں استعمال نہیں ہو رہی ہیں جس طرح ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ بھی غور کرے گا اپنی زندگی پر تو محسوس کرے گا اگر اس کو کچھ دینی توفیق ہے بھی صحیح، وہ دینی کام کرنے کی توفیق ہے بھی صحیح، تو سمجھے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میری صلاحیتوں کا 1% بھی نہیں، یہ میرے مجھے اللہ جل شانہ نے اس سے کہیں زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ جل شانہ نے مجھے اوقات اور نعمتوں کی اتنی بڑی برسات ہے میرے اوپر، مجھے اللہ نے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں، مجھے اللہ پاک نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی عافیت عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں، رشتہ دار دیے، والدین دیے، بھائی دیے، کسی کو اولاد دی ہے. لوگوں نے تو بہت مشکل حالات میں دین کا کام کیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے گزارا؟ آپ کبھی سیرت پڑھ کے دیکھیں اور واقعی صحیح معنوں میں پڑھیں، پوری تفسیر پڑھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جن لوگوں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا انہوں نے اس کی قیمت کیا ادا کی. اس کے بعد آزمائشوں نے ان کی جانب کس طرح رخ کیا اور کون سی ایسی مشکل تھی جو ان پر نہیں آئی. دنیا میں ایک انسان پر آنے والی بڑی سے بڑی مشکل کون سی ایسی ہو سکتی جو ان پر نہیں آئی؟ اس سے بڑا کیا ہو؟ ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، کاروبار نہ کر سکے، کوئی قوم قبیلہ صاف نہ کھڑا ہو، پھر گھاٹیوں میں قید کر دیے جائیں، کوئی ساتھ کاروبار کرنے کو تک کا روادات نہ ہو، مار پیٹ ہو، تشدد ہو، ظلم ہو، بے عزتی ہو، ذلیل کرنے کی کوشش ہو. یہ جب سب کچھ ہو رہا ہو تو اس سے زیادہ ایک انسان کے لیے مشکل کیا ہو سکتا ہے؟ مگر وہ قیصر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کو ملا تو سفیان کو بلا کر پوچھا تھا رضی اللہ عنہ کو، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی ہوا ہے؟ کوئی ایسی مثال یہ جو جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے ان کا ہاتھ تھاما ہے، جن لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا ہے،
کیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو بعد میں واپس چلا گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے، ان کے رفقاء کو چھوڑ کر نہیں جاتے، کیونکہ جن دلوں کو ایک دفعہ ایمان کی چاٹ لگ جاتی ہے، جن دلوں میں ایک دفعہ ایمان کی بہار آ جاتی ہے، پھر وہ دل کفر کے اندھیروں کے اوپر کسی صورت راضی نہیں ہوتی، کوئی صورت اس کی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کی ترتیب دیکھی جائے، ان کی مجاہدے اور آزمائشیں دیکھی جائیں، ان کی تکلیفیں دیکھی جائیں، خود اللہ جل شانہ، اللہ کا کلام کتنی باوقار چیز ہے، اللہ کا کلام مبالغوں سے پاک ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں خطیب مبالغے کرتے ہیں، مقرر واعظ مبالغے کرتے ہیں، اور خلاف واقع باتیں کرتے ہیں، اور مذہبی جلسوں میں بھی کرتے ہیں اور غیر مذہبی جلسوں میں بھی کرتے ہیں۔ کلام اللہ تو ایسے نہیں، کلام اللہ تو لفظ حقیقت کے اوپر مشتمل ہے، پورا اطلاق حقیقت کے اوپر ہے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ کی مشکلات کو کہا ہے کہ ایسی ہم نے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ غزوہ خندق میں کوئی آزمائش کی اور خوف کی اور معیشت کی تندرستی کی اور مشکل کی ایسی چیز نہیں تھی جو اس پر پتہ ڈال دی گئی ہو، حالانکہ اس میں خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ موجود۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، حضور کی حیات مبارکہ کے دوران خود موجود ہے ان کے درمیان۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ نے فرمایا ڈالی آزمائش اور ایسے جھنجھوڑا، ایسے ہلایا کہ پوری شدت کے ساتھ ہم نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کیا یہ مجمع اللہ کو پیارا نہیں ہے؟ اس مجمع کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اللہ جل، یہ اس وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین لوگ نہیں تھے، ان کے اندر کیا امام الانبیاء نہیں تھے، سید المرسلین نہیں تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو مشقتوں سے گزرنا ہے۔ اس سے جماعت صحابہ کو استثناء نہیں کی اللہ پاک نے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی پیداوار تھے، جو حضور کی صحبتوں کی برکات کا نتیجہ ہے، حضور کی تربیت کے شاہکار، ان کو اللہ نے استثناء نہیں کیا کہ نہیں تم لوگ بس ایمان لاؤ اور شروع کرو، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، خوف نہیں آئے گا، ایسا کوئی وعدہ اللہ پاک نہیں فرمایا۔ بلکہ یہی کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر آزمائے ہو، بغیر کسی آزمائش میں ڈلے ہوئے، تم یوں سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یوں سے کہا جا رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، ہم کیسے اور ہمارا ایمان کتنا ہے، آزمائشیں کتنی اٹھائی ہیں، تکلیفیں کتنی سہی ہیں، اور جس آزمائش کا اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے گزرے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے، اگر وہ آزمائش اللہ نہ کرے ہم پر آ جائے تو ہمارے ایمان میں تحمل کیسا ہے، ہمارے ایمان میں جان کتنی ہے، روح کتنی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فکر مندی کا باعث ہے۔ ہم اپنے ہاں جمعے میں تسلسل سے چیزیں چلتی ہیں وہاں پر، تو آج کل علامات قیامت پر گفتگو چل رہی ہے۔ میں اسلام آباد میں جانا جمعہ پڑھا تو مسجد میں کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، جو کہ اس میں لوگ بے سروپا کہانیاں اور افسانے بیان کرتے رہتے ہیں، واعظین مقررین، تو لوگوں کو بہت سی باتیں ایسی بے سرت باتیں بہت تحریر کے معاشرے، انہوں نے کہا اس کو خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر ایک 10 12 14 جمعوں میں پوری بات کی، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ان کی علامات میں سے ایک علامت مہدی کی آمد صحیح حدیث سے ثابت ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، اور ایک علامت دجال کی، اور بھی دجال کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا آیت من آیات اللہ، علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خیال ہے کہ دجل کی ہوائیں چلتی رہیں گی اور پھر آخر کے اندر دجال اکبر آئے گا۔ دجل مختلف طریقوں سے آئے گا اور اپنی فضا بنائے گا اور
کمزور ایمان والے نام نہاد قسم کے مسلمان اس کا شکار ہوتے رہے گا. اور پھر دجال اکبر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ تو آزمائش سب کے ایمان کی ہو جائے گی. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا میں کتنے پانی کے اندر. بہت سے لوگ جو اس دنیا میں دینی پیشواؤں کی حیثیت سے رہ رہے ہوں گے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ نہیں سکتے اگر ان کے دل ایمان سے، قلوب ایمان سے لبریز نہیں. ظاہری اسلام کام نہیں ہے. کسی نے ظاہری دنیا بنایا ہوا ہے، کسی نے ویسے اپنے ظاہر کے اوپر کوئی چیز طاری کی ہوئی ہے، یہ کافی نہیں ہوگی. قلوب دیکھے جائیں گے، اللہ جل شانہ قلوب دیکھیں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہوگا، اندر گھسا ہوا ہوگا، اور ایسا گھسا ہوا ہوگا کہ ان کے لیے کفر کی طرف لوٹنا یا کفر کی چیزوں کو دیکھنا یا کفر کے ساتھ کسی مرنے پر چلنا ان کے لیے ایسے ہی ناممکن ہو جیسے کہ حدیث میں کہا گیا جیسے کہ آگ کے اندر ڈالنا آسان لگے. اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان کے اہل مومن حقیقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو کفر کی طرف جانے کی بنسبت آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں جانا آسان لگے. وہ کہ ڈال دو آگ میں، کفر میں نہیں جاؤں، کفر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا اور کفر کو سپورٹ نہیں کروں گا، کفر کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالوں گا. تو دجال جب یا دجل کی جب ہوا چلتی ہے تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک ملتی جلتی مثال جیسے کہ ابھی کرونا کی آزمائش گزری تو آپ دیکھیں نا دینی چیزوں پر بھی آ رہی ہے، اور کتنے دیندار ایسے ہیں جنہوں نے اس کو من و عن قبول کر لیا کہ آپ جو پابندی ہے آپ کہتے ہیں جو بھی ہم ہر چیز بند کرنے کو تیار ہیں، ہم مسجدیں بند کر دیں گے، ہم جمعے ختم کر دیں گے، ہم جمعہ بھی نہیں پڑھائیں گے، ہم نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، ہم تعلیم بھی نہیں دیں گے، ہم دین کا کوئی کام نہیں کریں گے. کیوں؟ وبا آ گئی ہے. کیا تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کا امراض کے ساتھ وباؤں کے ساتھ یہ معاملہ رہا؟ کیا متعدی وبا کائنات میں پہلی دفعہ آئی تھی؟ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں کوئی مثال موجود ہے کہ جمعہ و جماعت ختم ہوئی ہو مرض کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے؟ ہر چیز، حج ختم ہوا ہو، عمرہ ختم ہوا ہو، صف ٹوٹی ہو، جمعہ ختم ہوا ہو، جماعت ختم ہوئی ہو، قرآن کی تعلیم ختم ہوئی ہو، حدیث کی تعلیم ختم ہوئی ہو. کیوں؟ وبا ہے، بیماری، مرض ہے. یہ دجل کی فضا ہے. اور ٹریلر کہتے ہیں اس کو، یہ لفظ آپ لوگ میرے شاید زیادہ سمجھنا آسان ہے. اس سے پہلے ٹریلر چلے، اہل ایمان کو دیکھا جاتا ہے. کون سمجھتا ہے اس موقع کے اوپر کہ دین کی کچھ چیزیں ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس سے پیچھے ہم نہیں جا سکتے، ہم اس سے پیچھے نہیں کسی ہمیں کھینچا جا سکتا. کہیں تو کوئی جگہ آتی ہے جس سے مطلب پیچھے جانے سے انکار کر سکتے، اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے مثال تھی، ہمارے لیے ایک نمونہ تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے میں دنیا کا دین تو بند ہوا ہی ہوا، دینی چیزیں بند کر دی. آپ عرب ریاستوں کے اندر لوگوں نے سارا سال جمعے نہیں پڑھے. آپ پتہ کریں قطر میں کیا ہوا، کویت میں کیا ہوا، دبئی میں کیا ہوا. اور کوئی مولوی اور پیر منہ سے بھاپ نکالنے کو تیار نہیں ان علاقوں میں. کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا. مسلمان مر جائیں گے نا وبا کی وجہ سے، تو نماز پڑھتے ہوئے مرنا بہتر ہے، نماز چھوڑ کے مرنا بہتر ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ آزمائشیں رکیں گی نہیں، یہ ایک کے بعد ایک آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تسبیح کا دانا، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے نکلتے ہیں، ایسے آزمائشیں. اہل ایمان ہر موقع کے اوپر جھنجھوڑے جائیں گے. پھر ان کا سر و امتحان ہوتا کہ کتنے بچے باقی، کتنے نکل گئے، کتنے بچ گئے، کتنے نکل گئے، کتنے بچ گئے. تو اس کا مقابلہ اسلام کے ساتھ صرف ایک ظاہری تعلق کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. فقط اتنا کہنا کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس.
اور ہم یہ کہیں گے کہ تمام آزمائشوں میں مومن رہیں گے، یہ ایمان کی مضبوطی جانچی جائے گی۔ اللہ جل شانہ دیکھیں گے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان جن طریقوں سے مضبوط کیے گئے تھے، جن آزمائشوں سے گزار کر مضبوط کیے گئے تھے، آج اتنی نہ صحیح کہ ان کے درجات بلند ہیں، جن کے رتبے سوا ہیں ان کے درجات، ان کی آزمائشیں بھی زیادہ تھیں، اتنے نہ صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ہم پر بھی آئے گی، اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم بچے کیسے اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے ہمیں دین کے ساتھ اپنے جو اس وقت اپنے تعلق کی نوعیت ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور ماننا چاہیے دل سے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ ناکافی ہے، پوری نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ ہم ایک مضبوط صبح و شام ایک دینی کام کے اندر لگے ہوئے، ایسا نہیں، اور ایسے طریقے سے لگے ہوئے، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محنت ہمارے ایمان کو بچائے رکھے گی، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ اگر ہم صرف اس میں اکتفا کریں، ہمیں اس کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور ضمانت دے کر گئے، گمراہ نہیں ہوگے فرمایا۔ اور فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن ہے اور میری سنت، کتاب اللہ و سنتی، میری سنت ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اس کو اگر تم پکڑے رکھو گے۔ اس کو پکڑنے سے کیا مراد؟ اس کو پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ قرآن پاک گھر کے اندر طاق میں رکھا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، اور مہینے میں ایک دفعہ اٹھا کر اس کو سر پہ بھی رکھتے ہیں اور چومتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ اتنا تعلق کافی ہے۔ قرآن پاک سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو پڑھتے صحیح ہوں، آپ کو پڑھنا آتا ہو قرآن شریف، اس کا تجربہ کر لیں۔ کبھی آپ اس طرح کریں کہ کسی قاری صاحب کے پاس تشریف لے گئے، 5 منٹ، ہر مسجد کے اندر علماء قراء حفاظ موجود ہیں، اپنی سورہ فاتحہ سنا دیں، کیا مشکل، 2 منٹ لگتے ہیں، اپنی سورہ فاتحہ سنا دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اگر وہ عالم ہوئے تو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ہم یہ باتیں زیادہ ایسے نہیں کرتے کہ ہم کیا ایسا ہو چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، کہ ہوتی تو ویسے بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، ورنہ اس کا مسئلہ بڑا سخت ہے، یہ مسئلہ بڑا سخت ہے۔ علماء نے اس کی کتابیں لکھی ہیں، اور قرآن کا درست پڑھنا نمازوں کے اندر نماز کی صحت کے لیے بنیادی شرط ہے، اور اس میں عام غلطیاں جو عوام الناس کرتی ہے، ارباب فتویٰ اس پہ نماز کے فساد کا فتویٰ دیتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے فاسد تو درست قرآن شریف پڑھنا، اس کے بعد قرآن شریف کو سمجھنا، یہ ظاہر بات ہے سمجھنے کے لیے آئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے جتنے مواقع ہمارے پاس اس معاشرے میں موجود ہیں، مدارس دینیہ اور ہماری مساجد کی شکل میں، دنیا کے خطوں میں کام ہے۔ دنیا میں ہم نے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ مغرب میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اتنی مہنگی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا اپنے بچوں کے بارے میں، ان سے میں نے کہا ان لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یورپ امریکہ میں رہنے والے بعض اچھے مسلمان، تو اسے کسی صاحب نے اپنی فکر بندی کا اظہار کیا کہ ہماری نسلوں کا رخ بدل جائے گا وہاں پر۔ میں نے کہا آپ کے بچے اسلامی اسکولوں میں داخل کریں ان سے، میں نے تاکہ اسلام سے وابستہ رہے۔ یعنی کہ مفتی صاحب اسلامی اسکول میں تو ہمارا بس نہیں ہے، وہ مہنگے ہیں بہت زیادہ، عام اسکول سستے ہیں، کیونکہ وہ عام اسکول سرکاری ہوتے ہیں، اسلامی اسکول پرائیویٹ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، تو وہ تو بہت مہنگے، کئی گنا فیسیں زیادہ ہیں۔ تو ایک بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ یہ آپ کے یہاں یہی صورتحال ہے؟ آپ کے یہاں تو علماء نے، قراء نے، حفاظ نے اپنی زندگیاں فنا کر دی اسلام کی، ہر وقت تو آپ کو دستیاب ہے، جہاں پر بھی آپ جانا چاہیں، جہاں پر بھی آپ بیٹھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تجوید درست کرنا چاہیں، معنی سمجھنا چاہیں،
اس سے شریعت کے احکامات سمجھنا چاہیں، جس سطح تک بھی آپ جانا چاہتے ہیں فہم کے اور علم کے، بغیر کسی فیس کے یہ خدمت ہر مدرسہ انجام دے گا اور یہ خدمت ہر مسجد انجام دے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی مسجد میں کہ عالم نے درس قرآن دیا اور اس کے بعد کہا بھائی اتنے پیسے بن گئے اکٹھے کرو میرے وقت کے؟ ڈاکٹر تو آپ سے وقت کا پیسہ لیتا ہے، وکیل بھی آپ سے وقت کا پیسہ لیتا ہے، ہر شعبہ زندگی کا بندہ، آرکیٹیکٹ آپ سے اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے، انجینئر آپ سے اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے۔ صرف یہی ایک طبقہ ہے جو بیٹھا ہے آپ سے کہہ رہے ہیں جتنا فائدہ اٹھانا اٹھا لو، ہماری کوئی فیس نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کسی عالم نے جمعہ پڑھایا پھر آپ سے کہا کہ جی اتنی فیس ہوگی، آپ جس چیز سے جمعہ پڑھایا نکالو اتنے پیسے؟ تو حالانکہ پوری دنیا میں جو لوگ لیکچر دیتے ہیں اس کے پیسے لوگوں نے پرویز مشرف کی دولت کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص تو اتنا ایک سرکاری ملازم تھا، اتنی تنخواہ ملتی تھی، اس نے پوری دنیا میں اربوں خربوں کے اثاثے کیسے بنائے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جی لیکچر دیتا تھا، اس کے پیسے لیتا۔ لیکچر لوگ لیتے اتنے تو نہیں لیتے جس سے اتنے اثاثے بنے، لیکن باہر دنیا میں کے بعد۔ تو میرے عزیز اور دوستوں، پہلی چیز قرآن سے تعلق ہے۔ دوسری چیز قرآن شریف پر کی روح کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک فالحانہ اور عاشقانہ تعلق ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ جو تعلق انسان کو سنتوں کے اوپر کھڑا ہے، جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پیدا کر دے انسان، اس کے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت آ جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھیں، سیرت مبارکہ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں اور سنیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنے پاکیزہ لوگ اس دنیا کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا تعلق ایک ایسی سرزمین سے ہے جس کو اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ اس نے وہ لوگ بڑی تعداد میں پیدا کیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے ایمان افروز واقعات مسلمانوں کے دلوں میں حرارت پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حضرت برجوٹری رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت بروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہے، جو ان کو جانتا ہے اس کے دل کے اندر ایک تعظم اور حیرت پیدا ہوتی ہے۔ جس نے سنے ان کے واقعات اور جن خوش نصیبوں نے ان میں سے بہت سو کو دیکھا بھی ہوگا، مجھے اللہ پاک نے بڑے حضرات کو دلی جہاں شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرائی۔ آج بھی بندہ جس نے دیکھا ہے اور تھوڑی سی بھی جس کو ان سے ربط اور تعلق رہا ہے، یہ بہت بڑی سہولت ہے یہاں پر، کیونکہ یہ جو افراد سازی کا کام ہے جس پر اللہ نے انسان کو جس کے لیے پیدا کیا ہے، اولیاء کرام صبح سے لے کے شام تک یہی کرتے ہیں۔ یہ خانقاہ اسی کام کے لیے وقف ہے، یہ انسانوں کو اس مقصد پہ کھڑا کرتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صلاحیتوں کو اس کے اندر بیدار کرتی ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چمکتے چلے جاتے ہیں، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ایمانیات میں، اعتقاد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں انسان کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ جل شانہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اللہ جل شانہ کو اس سے مطالبہ ہے۔ تو آخری بات یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا ربط، اپنا تعلق ایسا رکھیں کہ وہ بھی رسمی نہ ہو، دل و جان کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ اور ان کی تربیت کے ساتھ۔ وہ آپ کو جس چیز ہم لوگ بعض اوقات صرف ظاہری عقیدت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، صرف بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے تعلق رکھا۔ بزرگوں سے تعلق صرف اتنا نہیں ہوتا، بزرگوں سے تعلق ان کی عقیدت اور احترام اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ سنیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور ان کی صحبتوں میں رہ کر انسان ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیدا ہونے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ جو بات میں نے آپ سے شروع کے اندر عرض کی کہ اللہ کو انسان نے صلاحیتوں سے بار بار پیدا فرمایا ہے، یہ صلاحیتیں اس کے اوپر سے رات ہٹ جاتی ہے
اور اندر سے اس کی ایمان کی جو چنگاری ہے وہ فروزاں ہو جاتی ہے، خود اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اونچا ایمان نصیب فرمایا تو دنیا کو وہ پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.